اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا جسے ان کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے فاولئک هم الفاسقون وہ یقیناً فاسق ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں۔ بلا شبہ امن و امان اور ہر طرح کا سکون بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو اللہ تعالی ہم انسانوں پر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت انسان امن و سکون کے ماحول میں، سکون و اطمینان کے ماحول میں زندگی گزارے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ معاشرہ پر امن ہو تو اس میں بسنے والے لوگ اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، مالدار اور فقراء سب کے سب خوشحال رہتے ہیں، کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا اور معاشرے کا ہر فرد اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے فرائض بخیر و خوبی سر انجام دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو بجا لاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پرواہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے بلا خوف و خطر ملاقاتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کی عادت اور تیمارداری کرتا ہے، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر معاشرے میں امن و امان نہ ہو تو نہ جانیں محفوظ ہوں اور نہ مال و دولت کو تحفظ حاصل ہو۔ جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں دن دہاڑے یا رات کے اندھیرے میں اسلحہ کی نوک پر گھروں، گزرگاہوں، چوراہوں اور بازاروں میں ڈاکہ زنی کے واقعات عام ہوں، جہاں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے بارے میں فکر مند رہتا ہو، تو وہاں جینا حرام ہو جاتا ہے۔
ڈر اور خوف کی وجہ سے رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے، آنکھوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بد امنی، بے چینی، بے اطمینانی اس قدر خوفناک چیز ہے کہ جب سالہ سال کی خون پسینے کی کمائی چند منٹوں میں لٹ جائے اور عزت جس کے تحفظ کے لیے انسان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے وہ تار تار ہو جائے، تو اس لوٹ مار کا نشانہ بننے والے افراد یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش زمین کا سینہ پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائیں۔ جو معاشرہ بد امنی کا شکار ہوتا ہے اور اس میں انتشار، خلفشار، فساد اور لا قانونیت عام ہوتی ہے، اس میں لوگ اپنے فرائض سے عہدہ برآ نہیں ہو پاتے، بلکہ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں واضح طور پر خلل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیا وادی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے اس جگہ کے باسیوں کے لیے سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی، اس جگہ پر رہنے والوں کے لیے، بسنے والوں کے لیے، سکونت پذیر ہونے والے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھل عطا فرما، چونکہ غذائی اشیاء کی فراوانی اور امن و امان یہ دونوں کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری عناصر ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دونوں چیزیں طلب کی، اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالی سے مکہ مکرمہ کو پرامن شہر بنانے کی دعا کی، اس کے بعد اہل مکہ کے لیے پھلوں کی دعا کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کی صلاح و فلاح کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے جہاں اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی کی اہمیت و افادیت ہے، وہاں امن و امان کی اہمیت بھی اس سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو بھی انہی دو نعمتوں کا ذکر فرما کر اپنی عبادت کا حکم دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پس وہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دو نعمتوں کے ساتھ صحت و تندرستی کی نعمت کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس یہ تینوں نعمتیں موجود ہوں تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اصبح منکم معافی فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، رواہ ترمذی وابن ماجہ وحسنہ الالبانی، کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا۔ برادران اسلام، اس وقت عالم اسلام کے متعدد ممالک میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں لوگ دوچار ہیں، فکری یلغار ہو رہے ہیں، امن و امان کی پامالی ہو رہی ہے، ذہنی سکون و اطمینان کی کمی ہے،
اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے قرآن و سنت سے دوری، عبادات سے دوری، مال و دولت کی ہوس، مال و دولت کی لالچ، فقر و فاقہ، اسی طرح سے صحیح علم کی عدم حصولیابی، دنیا طلبی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے شباب، ہمارے نوجوان کے اندر بہرہ روی آ رہی ہے، لہو لعب، کھیل کود، موبائل، انٹرنیٹ، فحش کتابیں، عریاں تصاویر، ان اعمال میں ہمارے شباب مصروف ہیں۔ ہمارے سماج و معاشرے کے نوجوانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن و سنت سے دور جا چکے ہیں، غلط افکار و نظریات کے حامل افراد سے قربت اختیار کر رہے ہیں، ہم پر ہر طرح کی فکری الغار ہو رہے ہیں، لیکن ہم خواب خرگوش میں ہیں، ہم بیدار نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں ہیں۔ شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، دنیا کی طلب ہے اور اللہ کو بھلا بیٹھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ہمیں تنبیہ فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری مال و دولت کی ہوس، لالچ، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، فکر سے غافل نہ کر دے، نمازوں سے دور نہ کر دے، عبادات سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص ایسا کرے گا، یعنی اللہ کے ذکر سے، فکر سے، نماز سے، عبادات سے دور ہو جائے گا، غفلت کے شکار ہو جائیں گے، اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی ایسے لوگوں کو آخرت میں گھاٹا نصیب ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بگاڑ نہ ہو، بے اطمینانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، ہمارا سماج و معاشرہ پرسکون معاشرہ ہو، ہر طرح کا امن و امان ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر آ جائے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کو اپنانا ہوگا، صحیح عقیدے کو اپنانا ہوگا، اعتدال اور وسطیت کے راستے پر چلنا ہوگا، مختلف قسم کے افکار و نظریات سے دور ہونا ہوگا، کسی بھی طرح کا دنیا طلبی، لالچ، ہوس، خواہشات نفس کو قربان کرنا پڑے گا، اور صالح، امن و سکون اور اطمینان بخش معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پر، دماغی طور پر، فکری اور قلبی طور پر بھی ہم مطمئن رہیں۔ جب ہمارا ذہن، ہمارا قلب، ہمارا دماغ، ہماری فکر، ہماری سوچ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، صحیح عقیدے کے مطابق ہوگی،
تو ہم ہر طرح سے مطمئن رہیں گے اور ہمارا سماج و معاشرہ بھی پرامن ہوگا اور اطمینان، سکون اور سلامتی کا ماحول ہوگا۔ اس طرح سے فرد، مجتمع یعنی انسان اور معاشرہ دونوں کے اندر اخلاقی، فکری اور ذہنی سکون کا ماحول ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج خاص طور سے آج کے اس دور میں ہر طرف سے دشمنان اسلام کی طرف سے فکری الغار ہو رہے ہیں۔ اس فکری الغار میں ہمارے شباب، نوجوان اس فکری الغار کے شکار ہو رہے ہیں، چاہے اس کے پیچھے جو بھی اسباب ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ہم اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ ہم مطمئن اور سکون والی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالی کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلہ کے علاوہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا، اور جس نے کسی کو بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے والے اور بلا وجہ کسی کو قتل کرنے والے کو پوری انسانیت کی قتل سے تعبیر کیا ہے۔ اسلام امن و سکون کا مذہب ہے، اسلام استسلام سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سرے خم تسلیم کر دینا۔ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، امن و امان والا مذہب ہے، ہماگیر و عالمگیر مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنا دامن خون سے محفوظ رکھے اور کسی کو قتل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا لم یتندب بدم حرام دخل الجنہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بتاتا تھا اور خون نہیں بہایا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ رواہ مسلم۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ پھر فرمایا، آدمی کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور ہر مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اسی طرح سے ہمارے شباب، ہمارے نوجوانوں کے اندر آج کل جو بہرا روی آ گئے ہیں،
اپنے آپ کو ماڈرن تصور کرنے لگے ہیں، چنانچہ ہر قسم کے افکار و نظریات کے حامل لوگوں سے روابط بڑھ گئے ہیں۔ مال و دولت کی لالچ اور عصری تعلیم کے حصول کی ہوس اور لالچ نے ان کے عقائد و نظریات کو بگاڑ دیا۔ ہم بلا چوچرا ہر قسم کے افکار و نظریات کے حامل لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دنیا طلبی، مال و دولت کی لالچ میں ہی صحیح۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے مواقف اور اس طرح سے مواقع پر جانچ پڑتال کریں، ہر کس و ناقص سے اپنا رابطہ استوار نہ رکھیں، اور ہمارے دین اور دھرم کو، اسی طرح سے ہمارے صحیح عقائد کو پامال کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے جس طرح کے بھی ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں انہیں ہم ہر طرح سے ناکام کریں، اور ایسے لوگوں سے، ایسے افراد سے چوکنا رہیں اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہ ہوگا، جب تک کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے عقیدے کے اندر اعتدال اور وسطیت نہیں آئے گی، کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارے عقیدے میں بگاڑ نہ ہو، ہمارے افکار و نظریات میں فساد نہ ہو، کیونکہ صحیح معنوں میں امن و سکون تب ہوگا جب ہمارے افکار و نظریات اور خیالات درست ہوں، ہمارے افکار و نظریات اور خیالات قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے امن فکری نہایت ہی ضروری ہے۔ انسان کا عقل، انسان کا دماغ، انسان کی سوچ، انسان کا فکر درست ہو، قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہو، تب معاشرہ اور سماج صالح ہوگا اور ہم اطمینان و سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے اندر بے اطمینانی، بے چینی ہوگی، اور اس بے چینی اور بے اطمینانی کے ماحول میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پائیں گے، ہم اپنے اور دوسروں کے حقوق کو نہیں بجا لائیں گے، رشتہ داری کو نہیں نبھا پائیں گے، اخوت و بھائی چارگی، میل محبت کا جو ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آج کے اس دور میں خاص طور سے جو فکری الغار ہے، غزو فکری ہے، اس سے ہم متنبہ رہیں، ہوشیار رہیں، اور ہر حال میں قرآن و سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل پیرا ہو جائیں، اتحاد و اتفاق کا ماحول ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے سماج و معاشرے میں کچھ لوگ پیسے کی لالچ میں کسی اور نظریات، کسی اور افکار و خیالات میں بہہ جائیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور خاص طور سے ہم جہاں رہیں، ہم وہاں کی آب و ہوا کے مطابق، اور ہم اپنے وطن سے، اپنی حکومت سے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم پر عمل پیرا ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی پرسکون زندگی ہوگی، ہر طرف امن و امان کا ماحول ہوگا، اور کسی بھی قسم کی پریشانی اور بے اطمینانی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جو شخص بھی معاشرے کی امن و امان کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہے اور ہر طرح کے فکری الغار پر مصر ہے، ایک نہ ایک دن انہیں شکست
کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق حق ہے، حق کی فتح ہوگی، حق کی جیت ہوگی اور باطل کی شکست ہوگی۔ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، خدا را اپنی سوچیں، اپنے افکار، اپنے خیالات کو بدلیں اور کسی بھی قسم کے بدامنی، بے چینی، بے قراری کو اپنے ذہن و دماغ میں نہ آنے دیں، اور ہر طرح کے افکار و خیالات اور نظریات سے خود بچیں، اپنے پاس پڑوس کو بچائیں، اور ہمیشہ قرآن و سنت کے دامن کو تھامے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امن و امان نصیب فرمائیں اور ہمارے سماج و معاشرے کو پرسکون اور پرامن بنا دے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے افکار و نظریات، غلط عقائد اور باطل عقائد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔